وکلاء وہاں پہ موجود تھے اور وکلاء وہاں پہ انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. جب ایویڈنس آپ کے خلاف ہو اور جب آپ کو کسی بھی شک کا فائدہ نہ مل سکے تو ظاہری بات ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہو, اور اوپن اینڈ شٹ کیس 9 مئی کے دیگر مقدمات بھی ہیں. جی ایچ کیو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں, جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے ساتھ دیگر جو مقامات تھے, جناح ہاؤس لاہور کا جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو تمام تر معاملات ہیں جس کی ایمیچر ویڈیوز موجود ہیں, وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل جناح ہاؤس کے اوپر جس طرح یہ حملہ آور ہوئے یا جو انہوں نے حرکات و سکنات وہاں پہ کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے تمام تر واقعات ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسی کوئی حرکت کریں گے اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو شاید یہ ان کی بھول ہے. کسی کا کوئی بھی مقام ہو, کسی کا کوئی بھی رتبہ ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہی اس ملک میں فیصلے ہونے ہیں, اور یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور یہ خوشائند فیصلہ ہے کہ انصاف نہ صرف ہوا ہے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آیا ہے. اب وہ لوگ جو اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ فیصلوں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے, شاید کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے تو اس لیے کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے, اور 2 سال گزر چکے یا 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا کہ ان کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے. تو یہ تمام تر لیت و لال سے کام جو لیا گیا بیشتر کیسز میں, یہ ان تمام ملزمان کی طرف سے لیا گیا جو کہ اپنی پیشیوں پہ یا جس دن ان کی تاریخ پیشی ہوتی تھی اس دن یہ لوگ پیش نہیں ہوتے تھے یا ان کے وکلاء وہاں پہ موجود نہیں ہوتے تھے. اب آپ کے سامنے ہے کہ کیس جب پروسیڈ کیا ہے اور کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے اس کا رزلٹ, کہ جو لوگ جن کی ویڈیوز موجود, جن کے خلاف ایویڈنس موجود, اور وہ ایویڈنس جو بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے خلاف موجود ہے, اور وہ تمام تر شواہد جو استغاثہ نے اور جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز نے وہاں پہ آئی اوز نے, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے تمام تر یہ شواہد اکٹھے کیے, وہ اب آپ کے سامنے تھے, عدالت میں وہ پیش ہوئے. جب اس کو ریباٹ اور ریفیوٹ نہیں کر سکے, اپنی بے گناہی نہیں ثابت کر سکے, تو پھر ظاہری بات ہے جو آپ نے کام کیے ہیں, جو آپ نے اسٹیٹ کے اوپر, ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے یا ریاستی املاک پہ حملہ کیا ہے, تو وہ آپ کے سامنے اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. تو میں دوبارہ گزارش یہ کروں گا کہ جن لوگوں کو 5 اگست کا یہ چونا بیچا جا رہا ہے یا چورن بیچا جا رہا ہے, ان کو بھی میں کہوں گا کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بطور ایندھن استعمال مت ہوں. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, اور بالخصوص وہ سیاسی جماعت جس کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ شرمناک واقعہ جو 9 مئی کے مختلف مقامات پہ جا کے جو 9 مئی کا شرمناک وقوع اس سیاسی جماعت نے کیا ہے, ریاست سے دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو آپ کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ مت بنیں جو آپ کو بطور ایندھن استعمال کرے گی اور پھر آپ کو لاوارث اور بے یار و مددگار ایک نہیں متعدد بار اس سے پہلے بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے, اور آئندہ بھی ان کے عزائم اسی طرح ہیں. تو ان کے ناپاک عزائم کا حصہ یا ان کے ناپاک عزائم یا ان کے مقاصد کا حصہ آپ بالکل بھی مت بنیں, اور آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, پاکستان کی پروگریشن کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ اچھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں. آپ ملک دشمن جو جماعتیں ہیں, جو ملک اور ریاست دشمن جماعتیں ہیں, ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں, اور اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے یوز سے, کسی بھی قسم کے استعمال سے, جو یہ اس طرح کی سیاسی جماعتیں آپ کو اس طرح کے کاموں میں کرنا چاہتی ہیں, آپ خدارہ مت استعمال ہوں اس طرح کے گھنونے کھیلوں میں, اس طرح کے گھنونے کاموں میں. اور آج 9 مئی کے جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ خوشائند فیصلہ ہے. اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس, لاہور کا جناح ہاؤس کا جو حملہ کیس تھا, اور دیگر جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں, ان کا بھی فیصلہ جلد از جلد آئے گا, اور انصاف کا بول بالا ہوگا, اور انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وزیر مملکت بیرسٹر